بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کیوں ہر طرف سے مصائب میں جکڑا ہوا ہے؟ کیوں دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے؟ کیوں کفار کی شاطر چالوں کا شکار ہو رہا ہے؟ ان سب باتوں کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ آج کے اس مسلمان نے اپنے اللہ کے احکامات کی پاسداری چھوڑ دی ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے بجائے اپنے دل و دماغ کے ایجاد کردہ طور طریقوں پر چلنے کا عادی ہو گیا ہے۔ دنیا کی فکر آخرت کی فکر پر غالب آ چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب مٹھی بھر مسلمان کفار کے لشکروں کی صفوں کو چیر کر رکھ دیتے تھے، اور آج کے مسلمان انہی کفار کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کئی اسلامی ممالک کو کفار کی گٹھ جوڑ نے اپنی مکروہ چالوں سے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ اب اس مسلمان میں وہ طاقت نہیں جو کبھی مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، مگر ہم میں سے اکثریت اپنے خالق حقیقی کے حکم کو چھوڑ کر اپنے من چاہے راستے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی۔ اللہ نے فرقہ پرستی سے سختی سے منع فرمایا، مگر ہم میں سے اکثریت نے اپنے آپ کو کئی فرقوں میں بانٹ کر اپنی رہی صحیح طاقت بھی ختم کر دی۔ ہماری اسی کمزوری سے آج وہی کفار کا ٹولہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ نے شرک سے منع فرمایا، مگر ہم میں سے اکثریت نے شرک کے عجیب و غریب نرالے راستے ڈھونڈ نکالے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ کسی بھی قسم کے معمولی سے معمولی شرک کا بھی اللہ کے ہاں کیسا سخت عذاب ہے۔ اللہ نے سود سے منع فرمایا، بلکہ سود کے بارے میں یہاں تک بتا دیا کہ سودی لین دین کرنے والے کے ساتھ اللہ کی کھلی جنگ ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم نے انہی کفار کے طور طریقوں پر چلتے ہوئے ان کا سودی نظام یعنی بینکاری نظام کو اپنا لیا۔ اللہ نے دھوکہ دہی اور فریب سے منع کیا، مگر ہم میں سے اکثریت نے دھوکہ دہی اور فریب کو ہی اپنی تجارت کا حصہ بنا لیا۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہر کوئی اسی کوشش میں مصروف ملے گا کہ کس طرح دوسرے کو ٹوپی پہنا کر اس کا مال اپنی مٹھی میں لے لیا جائے۔ اللہ نے ہر مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کی ہر ممکن مدد کی کوشش کرنے کا کہا، مگر ہم نے تو اپنے ہی بھائیوں کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیں۔ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ نے ہمیں بے حیائی سے منع کیا، مگر ہم نے اپنے اللہ کی حکم عدولی کرتے ہوئے بے حیائی کے نت نئے طریقے ڈھونڈ نکالے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن میں ہے، مگر ہم نے صرف اور صرف دنیاوی کتابی علوم کو ہی کامیابی سمجھ لیا۔ اللہ نے حرام لقمے سے منع فرمایا، مگر آج اکثریت نے حرام کو حرام سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ کس ڈھٹائی سے حرام کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ اس حرام کے جلتے ہوئے انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ انہیں صرف مال کی فکر ہے، حرام ہے یا حلال اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ان کے بچے کے منہ میں جلتا ہوا انگارہ رکھنے کی کوشش بھی کرے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ اب اگر ان سب نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم چاہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف سے ویسی ہی مراعات ملیں جیسے پہلے کے مسلمانوں کو ملتی تھیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟
ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ بھی کر لیں، ہماری پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہو جاتے۔ 100% نہ صحیح، مگر اس راستے پر چلنے کی شروعات تو کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں ہمارے اعمال سے زیادہ اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ یا اللہ، ہم سب اہل ایمان کو اپنے احکامات پر اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔